اچھا، تو آج ہم سائنس کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس سائنس کی حیرت انگیز دنیا کے پہلے باب سے کچھ چیزیں ہیں، ایک بریفنگ دستاویز بھی ہے اور ایک درسی کتاب کا حصہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ بھئی سائنس ہے کیا چیز، کیوں اتنی اہم ہے، اور یہ ہماری دنیا کو سمجھنے میں مدد کیسے دیتی ہے۔ ٹھیک۔ بات شاید تجسس سے شروع ہوتی ہے نا؟ مطلب ہم انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہی تجسس، یہ جو جاننے کی لگن ہے، یہی تو سائنس کی بنیاد ہے۔ اچھا، لیکن یہ صرف سوال پوچھنا نہیں ہے، جیسا کہ درسی کتاب میں بھی واضح کیا گیا ہے، سائنس ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ طریقہ؟ ہاں، یعنی مشاہدہ کرنا، پھر اس کی بنیاد پر کوئی خیال قائم کرنا، پھر تجربات کرنا، اور آخر میں کسی نتیجے پر پہنچنا۔ یہ ایک پورا منظم نظام ہے دنیا کو جاننے کا۔ تو یہ صرف کیا کہتے ہیں فیکٹس جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک عمل ہے۔ بالکل۔ مجھے وہ مثالیں بڑی دلچسپ لگیں جو مطالعاتی مواد میں تھیں، جیسے پہاڑوں کا بننا۔ جی، یہ صرف یہ دیکھنا نہیں کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ لاکھوں سالوں میں بنا کیسے۔ صحیح کہا۔ اور وہیں پر مشاہدے اور سمجھ کا تعلق سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ جی، جب ہم ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں نا، تو درسی کتاب کہتی ہے کہ ایک ماہر ارضیات یعنی جیولوجسٹ وہ صرف اونچائی نہیں دیکھے گا، وہ اس کی چٹانوں کی تہیں دیکھے گا، ان کے زاویے، ان میں کون سے معدنیات ہیں، اور ان مشاہدات سے وہ زمین کی پوری تاریخ پڑھ سکتا ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس، کٹاؤ کا عمل، یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ صرف پہاڑ نہیں رہتا، وہ تاریخ کی کتاب کا ایک وہ باب بن جاتا ہے۔ بالکل، ویسے ہی جیسے رات کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ہاں، عام آدمی کے لیے تو بس چمکتے ہوئے نقطے ہیں، لیکن مطالعاتی مواد بتاتا ہے کہ فلکیات یعنی اسٹرونومی ہمیں ان کی دوری، ان کی عمر، گیلیکسیاں کیسے بنی، کائنات کیسے پھیل رہی ہے، یہ سب سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ ایک سادہ سا مشاہدہ ہمیں کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اور یہ حیرت صرف بڑی چیزوں تک نہیں ہے، ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سائنس بہت چھوٹی چیزوں کا مطالعہ بھی ہے، ایٹم، مالیکیول۔ اچھا، جیسے پھول کا کھلنا؟ بالکل، بظاہر کتنا سادہ عمل ہے، ہاں، لیکن اس کے پیچھے کتنی پیچیدہ کیمیائی اور حیاتی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنس ہمیں وہ چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، چاہے وہ پہاڑ جتنی بڑی ہوں یا ایک سیل جتنی چھوٹی۔ اور بریفنگ دستاویز میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی، ہمیشہ کچھ نیا ہوتا ہے جاننے کو۔ تو کیا یہ سب صرف لیبارٹریوں میں بیٹھے سائنسدانوں کے لیے ہے، یا اس کا ہماری عام زندگی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور بریفنگ دستاویز اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سائنسی سوچ ہے نا، سائنسی سوچ؟ ہاں، یعنی منظم طریقے سے دیکھنا، سوال کرنا، ثبوت ڈھونڈنا اور پھر منطق سے نتیجہ نکالنا، یہ صرف لیب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ یہ ہمیں روزمرہ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں انہیں بہتر طور پر سمجھنے اور حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی دنیا کو، اپنے ارد گرد کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے۔ تو گویا سائنس صرف کیا نہیں بتاتی، بلکہ کیسے اور کیوں سمجھنے کا ایک راستہ دکھاتی ہے۔ جی، اور یہ ہمارے اندر کے تجسس کو ایک وہ صحیح سمت دیتی ہے۔ اور اس سے دنیا کی خوبصورتی کم نہیں ہوتی؟ کم نہیں ہوتی، میرے خیال میں تو بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم جان جاتے ہیں کہ دن رات کیوں بدلتے ہیں یا ستارے کیوں چمکتے ہیں، تو یہ چیزیں پہلے سے زیادہ کیا کہتے ہیں دلچسپ اور حیران انگیز لگنے لگتی ہیں۔ یہ لا علمی کے ڈر کو علم کی روشنی سے بدل دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس شروع ہوتی ہے ہمارے تجسس سے، پھر ہمیں ایک منظم طریقہ دیتی ہے مشاہدے سے سمجھ تک پہنچنے کا، چاہے وہ کائنات کے بڑے راز ہوں یا ہمارے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے مظاہر۔ اور یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوچ آتی ہے جو ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ابھری، جی، کہ اگر سائنس بنیادی طور پر سوال پوچھنے اور منظم طریقے سے جواب ڈھونڈنے کا نام ہے، تو کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی رائے بنانے میں اس سائنسی انداز فکر کو، اس منظم سوچ کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔